السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات ہوگی کالج عثمان کی اور شہنشاہ فتوحات سلطان محمد فاتح کی۔ دونوں ڈراموں میں آگ لگ چکی ہے، آگ۔ واقعات کا بہاؤ تیزی سے سب کو اپنے ساتھ بہائے لیے چلے جا رہا ہے اور دونوں طرف ریٹنگ بھی اپنے اپنے مقام پر جیسے جمی کھڑی ہے۔ ایک قسط میں ذرا سی اوپر چلی جاتی ہے تو اگلی ہی قسط میں ذرا سی نیچے چلی جاتی ہے۔ بس اسی معمولی سی ہلچل میں سیزن نکلا چلا جا رہا ہے۔ سلطان الفاتح اور کالج عثمان کی آنے والی قسطوں کے دونوں ٹریلرز سامنے آ چکے ہیں۔ لیک ہونے والی خبریں، ویڈیوز اور تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے۔ کالج عثمان میں صوفیہ لوٹ آئی ہے اور اتنے سال تک اس کے غائب رہنے کو بیماری کے علاج کا بہانہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ساتھ میں یہ کہ ایک شاندار قسم کی فوج بھی تیار کی جا رہی تھی، اس فوج کی ذرا سی جھلک بھی دکھائی گئی ہے۔ صوفیہ نے انٹری کی اور عثمانیوں کے انٹیلیجنس نظام کو تار و پود سب کچھ بکھیر کر رکھ دیا، یعنی تانا بانا ادھیڑ کر رکھ دیا۔ آج کی اس جدید دنیا میں بھی انٹیلیجنس نظام اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہ کل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحقیق و تفتیش اور حالات سے آگاہ رہنے کے لیے انٹیلیجنس کا نظام وضع کیا تھا۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پوری تفصیلات مل جائیں گی۔ آج کی دنیا کے وہ اسکول یا کالج جہاں انٹیلیجنس کے نظام کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس نظام کو بطور نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ آج کی اس جدید دنیا میں بھی ایک مقولہ مشہور ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں امن کے زمانے میں جنگ لڑتی ہیں، یعنی معلومات اکٹھی کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال عثمان غازی اب بظاہر بے دست و پا ہو کر رہ گئے ہیں، بلکہ ان کی آنکھیں اور کان بھی ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا پورا نظام برباد ہو کر رہ گیا ہے اور یہ معاملہ بڑا ہی سخت، بڑا ہی ٹف ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ عثمان غازی اس کا توڑ کیسے کریں گے اور کس طرح پھر سے یہ انٹیلیجنس کا نظام قائم کریں گے؟ یہ ملین پاؤنڈز کا سوال ہے۔ اس کا جواب بہت آسان ہے اور کالج عثمان کے ناظرین کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اور ہم آپ کو اس کا جواب فراہم کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سیزن کے شروع میں کئی سارے کردار شامل کیے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار کردار بھی شامل کیا گیا، یعنی ایلبائی۔ موہن بوزدار کے ڈراموں کی یہ خاصیت ہے کہ ہر سیزن میں کوئی نہ کوئی ایسا کردار ضرور رکھا جاتا ہے جو پراسرار ہوتا ہے، اور تقریباً 4، 5 یا پھر تقریباً 8 قسطوں کے بعد اس کے جو راز ہوتے ہیں یا پراسراریت جو ہوتی ہے اس کے پرت ایک ایک کر کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور آپ کمال دیکھیے کہ عثمان غازی کے انٹیلیجنس نظام کی تباہی سے چند روز قبل ہی ایلبائی کو بطور جاسوس بورسا بھیجا جاتا ہے۔ حالانکہ ایلبائی ہے کون؟ ایک سائس ہے، یعنی گھوڑوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ تو اتنے اہم اور موت کے منہ میں جانے والے کام کے لیے کسی بااعتماد، بھروسہ مند اور قریبی ترین شخص کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، مگر یہاں ایسا نہیں کیا گیا۔ 2 قسطیں پہلے ہی جیل کوتائی نے ایلبائی کو ڈانٹتے ہوئے دور جانے کے لیے کہا تھا، یعنی نہ تو وہ بااعتماد ہے، نہ بھروسہ مند ہے، اور نہ ہی وہ قریبی شخص ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجنبی کو جاسوس بنا کر روانہ کر دیا گیا، اور وہ اجنبی بھی اتنا ماہر ثابت ہوا کہ ایک دم اندر گھس بھی گیا، جگہ بھی بنا لی اور معلومات بھی فراہم کرنے لگا، بلکہ عثمان غازی کے بورسا میں گھسنے اور ارکادیوس کو مارنے کی اہم ترین مہم میں بنیادی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایلبائی کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اب تک ڈرامے میں اس کا تعارف سنگرتکین کے پوتے کے طور پر ہوا ہے، مگر یہ تعارف ادھورا ہے، اور اب آنے والی قسطوں میں یہ تعارف آہستہ آہستہ مکمل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تعارف کیا ہوگا؟ تعارف یہ ہوگا کہ ایلبائی کا تعلق آہیوں سے ہوگا، اور آہیوں کا بھی اپنا انٹیلیجنس نظام ہے۔ یہ تو آپ کالج عثمان میں بھی اور اس سے پہلے دلریش ارطغرل میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور بات صرف یہیں تک نہیں رہے گی۔ کالج عثمان کے ابتدائی سیزنز میں سنگرتکین کو ذرا سی دیر کے لیے لایا گیا تھا، اور وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ سنگرتکین جاسوس ہے اور جاسوسی کا پورا نیٹ ورک چلاتا ہے، اور اس وقت وہ قسطنطنیہ جا رہا تھا۔ اب یقیناً ایلبائی اس جاسوسی نیٹ ورک کا سربراہ ہوگا، اور یا پھر اگر سربراہ نہیں ہے تو اس پورے نیٹ ورک سے آگاہ ہوگا۔ اس کے جاسوس چپے چپے اور کونے کونے تک پھیلے ہوئے ہوں گے۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے تو ایلبائی کی قبیلے آمد کی وجہ بھی یہی ذمہ داری رہی ہوگی،
یعنی اس انٹیلیجنس نیٹ ورک کو عثمان غازی کے حوالے کرنے کے لیے، یا اگر عثمان غازی کے نہیں تو کسی بااعتماد، بھروسہ مند، کسی بہت ہی مضبوط اور طاقتور شخص کے حوالے کرنے کے لیے، تاکہ یہ نظام اپنی جگہ پہ باقی رہے اور مسلمانوں کے کام آتا رہے۔ ایک تو اس لیے ہے کہ اب عثمان غازی کا نام جو ہم نے لیا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ایک تو اس لیے ہے کہ اب عثمان غازی خود ایک اتھارٹی بن چکے ہیں اور ان کی ریاست پھل پھول رہی ہے، اور اس سے زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور اور زیادہ گہرے انٹیلیجنس نظام کی ضرورت ہے۔ یعنی پرانا زمانہ لگ چکا ہے، اب نیا زمانہ آ چکا ہے، لہٰذا اس کی ضرورتیں بھی نئی ہیں اور ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ جدید ہیں۔ دوسری طرف اس نظام کو سنبھالنا اور محفوظ رکھنا بھی ایک انتہائی اہم کام ہے۔ یا تو ایل-22 سے یہ کام اور ذمہ داری سنبھالی نہیں جا رہی، یا پھر اسے اس کے والد وغیرہ کی جانب سے نصیحت کی گئی ہے کہ اب یہ نیٹ ورک عثمان غازی کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نظام یا نیٹ ورک اب خطرے میں ہے، یا پھر اس کا راز ظاہر ہو چکا ہے، یا پھر صرف ایل-22 ظاہر ہو چکا ہے، یا یہ اس بات کی تلاش کی جا رہی ہے کہ اس نیٹ ورک کا جو سربراہ ہے اسے تلاش کیا جائے، تاکہ تمام قسم کے راز ہمیں حاصل ہو سکیں اور اسے ختم کیا جا سکے، اور اسی وجہ سے ایل-22 کی تلاش جاری ہے۔ اسی لیے ایل-22 طویل عرصے سے اجنبیت، مسافرانہ اور فقیرانہ زندگی گزار رہا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے۔ اب یہاں قبیلے میں رہ کر وہ اس ریاست اور عثمان غازی کا قریب سے مشاہدہ کر رہا ہے، اور اب تک اسے عثمان غازی پر پورا بھروسہ ہو چکا ہوگا، لہٰذا اب وہ ضرورت دیکھ کر یہ راز ظاہر کر دے گا اور انٹیلیجنس کا یہ نظام عثمان غازی کے حوالے کر دے گا۔ دوسری طرف آپ نے پہلے ٹریلر میں دیکھا کہ فاطمہ یوسف رسنجار گرفتار ہو چکے ہیں، جن پنجروں میں وہ قید ہیں اس بارے میں ہم آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ دوسرا منظر عثمان غازی کی جانب سے قافلے پر دھاوا بولنا ہے، یہ بھی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ایک چٹیل میدان میں، ایک چٹیل پہاڑ کے دامن میں کوئی لڑائی ہونے والی ہے، کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے، تو آنے والی قسط میں آپ کو واقعہ نظر آنے والا ہے۔ یعنی اس طرح کے واقعات ہونے کا ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان سب کی رہائی میں ایل-22 کے انٹیلیجنس نظام کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ باعث انگور کی شہادت کے بعد عثمان غازی بہت غصے میں ہیں اور بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے دو سوال ہیں اور آپ کو کمنٹس میں ان دو سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا، ایل-22 عثمان غازی کو اپنے راز سے کب آگاہ کرے گا، یا ایل-22 کے راز سے کب پردہ اٹھے گا؟ دوسرا، عثمان غازی انتقام کس طرح لیں گے؟ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہم آپ کو ان دونوں سوالوں کے جوابات جو ہے آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں سلطان محمد فاتح کی جانب۔ سلطان محمد فاتح کے دوسری سیزن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ قسطنطنیہ کا محاصرہ، جنگ اور جیت کی کوشش اور پھر فتح وغیرہ، یہ سب کچھ سیزن کے آخر میں بالکل آخری قصوں میں دکھایا جائے گا، مگر اس ڈرامے کا لکھاری ہمارے تمام اندازوں کو غلط ثابت کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس پر اس کی تعریف تو بنتی ہی ہے۔ گزشتہ قسط کے آخری منظر میں اس کہانی کار نے جس طرح جانداری، مصطفیٰ اور علی بے کو جگہ دی اور جس طرح ان کے کرداروں سے انصاف کیا اور اہمیت دی، وہ بے شک بے مثال تھا اور قابل تعریف طریقہ کار تھا۔ اب آنے والی قسط میں سلطان ایدرنا سے قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے نظر آنے والے ہیں، جبکہ علی بے قسطنطین کو اسلام کی دعوت دیتے، ہتھیار ڈالنے کا کہتے اور بات نہ ماننے کی صورت میں انجام سے خبردار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کے جاسوسوں نے بھی بڑی ہی اعلیٰ اور شاندار قسم کی چال چلی ہے، اور یقیناً پوپ اور قسطنطین کا اتحاد سمندر برد ہو جائے گا، اور یوں سلطان کے لیے قسطنطنیہ کی فتح کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ محاصرے کے بعد سلطان توپ کا استعمال کریں گے، حملہ کا آغاز کریں گے، مگر خشکی کے راستے سے سلطان کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اور جستنیانی سلطان کی جو اہم ترین فوج ہے اسے بھی واپس لوٹا دے گا۔ یعنی یہاں سے جب گولے پھینکے جائیں گے اور فصیل میں سوراخ ہوں گے تو وہاں لڑائی شروع ہو جائے گی، لیکن جستنیانی اور اس کی جو چالیں ہیں اور اس کی جو فوج ہے وہ غالب آ جائے گی، اور سلطان کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد سلطان سمندری راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور غالباً ابتدائی طور پر ایک خالی جہاز بھیجا جائے گا تاکہ تجربہ کیا جا سکے کہ زنجیر جہاز کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن یہ تجربہ بھی ناکام رہے گا۔ تب سلطان اور ان کی فوج اس عظیم الشان اور بے مثال منصوبے پر عمل پیرا ہوں گے جو آج بھی جنگی تاریخوں میں ایک عجیب و غریب، محیر العقول اور حیرت زدہ کر دینے والا واقعہ خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی سلطان سمندری جہازوں کو خشکی پر چلائیں گے، اور کیسے چلائیں گے؟ فوج کے لیے اور فوج کے کام کے لیے
جو ساتھ لائے گئے ہوں گے جانور، خاص طور پر اونٹ، ان کو ذبح کر دیا جائے گا اور ان کی جو چربی ہوگی وہ نکال لی جائے گی اور اس کو پتھروں پر اور زمین پر ملا جائے گا، تاکہ جب جہاز اس پر رکھے جائیں، لائے جائیں، تو جہاز اس پر پھسلتے ہوئے آگے نکلتے چلے جائیں۔ یوں یہ سب کچھ ہو جائے گا اور رات کے وقت میں یہ سارا کام ہوگا، دشمنوں کو اس کا بالکل اندازہ نہیں ہو پائے گا۔ تاریخی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور جو اندر لوگ موجود تھے ان کے بقول یہ تھا کہ ہمیں رات کو روشنیاں تو نظر آتی رہیں اور ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آج رات یہاں کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو ہوا وہ بہت ہی باکمال ہو گیا۔ یوں سلطان کے جو سمندری جہاز تھے وہ خشکی پر چلائے جانے کے بعد دوبارہ سمندر میں ڈالے گئے، یوں زنجیر کراس ہو گئی، اور پھر اگلے دن جب قسطنطنیہ والے سو کر اٹھے تو ایک حیرت انگیز منظر ان کے انتظار میں تھا، یعنی ساحل پر عثمانی جہاز لنگر انداز ہو چکے تھے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ فتح ایک آسان چیز ہو گئی تھی۔ لیک ہونے والی خبروں کے مطابق محاصرے کے مناظر فلمائے جا چکے ہیں، لیکن اہم ترین سوال یہ ہے، اور آپ نے کمنٹس میں اس کا جواب بھی دینا ہے، کہ وزیر اعظم خلیل پاشا جانداری سلطان سے غداری کب کریں گے، جس کی وجہ سے سلطان قسطنطنیہ فتح کرتے ہی اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیں گے اور کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔